अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 11 नवंबर बुधवार सन है 2020। एक बड़ी अजीब जो बात है, जो एक अजीब डेवलपमेंट है, जिसको कुछ लोग ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये सिर्फ़ एक कोई इत्तफ़ाक़िया बात है। वो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यूएस एम्बेसी ने एक ऐसा ट्वीट शेयर किया है, जो एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं, उन्होंने किया था, जिसमें वाशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल का हवाला दिया गया था और उस आर्टिकल में ये लिखा गया था कि ये जो ट्रंप की जो शिकस्त है, उसके बाद बहुत सारे डिक्टेटर्स और जो डेमोगाग है, यानी जो जाली जमहूरियत पसंद है, उनको उनकी उनकी ये शिकस्त है। तो एहसन इकबाल साहब ने ये बात उस आर्टिकल के नीचे लिखी। ये आप अपनी मेरी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल इसी तरह का एक डिक्टेटर या डेमोगाग जो है वो पाकिस्तान से भी बहुत जल्दी वो फारिग होने वाला है, और वो इमरान खान की तरफ ये इशारा था। तो उस जो ट्वीट को, जो एहसन इकबाल साहब का जो ट्वीट था, जिसमें उस आर्टिकल का, वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल का हवाला दिया गया था, वो यूएस एम्बेसी ने उसको रीट्वीट कर दिया। अब रीट्वीट करने का मतलब इंडोर्समेंट होता है, यानी इसका मतलब है जो एहसन इकबाल साहब ने बात कही कि इमरान खान को बहुत जल्द निकाल दिया जाएगा, वो यूएस एम्बेसी उसको ओके कर रही है और कह रही है कि जी बिल्कुल ये ठीक बात कर रहे हैं और ये बहुत जल्द निकाल भी दिया जाएगा, और फिर वो एक इस तरह के डेमोगाग हैं भी। बड़ी ये एक संगीन बात है, इस पर बड़ा रिएक्शन आया और अब उन्होंने एक वजाहत जारी की है। ये मैं तफसील से इस मामले पर बात करूंगा। दूसरी जो ख़बर जिस पर आज आपके साथ आपको अपडेट देनी है, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, वो है ईरानियन वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ साहब का दौरा। उनकी मुलाकात शाह महमूद कुरैशी साहब से भी हुई, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट मुलाकात थी वो उनकी आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ हुई। और उस मीटिंग में बहुत सारे लोग शरीक थे। उसमें जो अफ़गानिस्तान के लिए पॉइंट मैन हैं ईरान के, वो भी थे। और जो इशू उसमें आए, उसमें इशू ये आए कि दहशतगर्दी के हवाले से कोशिशें दोनों ममालिक मिलके करेंगे। बॉर्डर मैनेजमेंट जो है उसको भी, यानी पाक ईरान बॉर्डर, उसको भी मैनेज किया जाएगा, मिलकर मैनेज किया जाएगा। अफ़गान पीस प्रोसेस जो है उसकी तारीफ़ की गई और ये कहा गया कि ये जारी रहना चाहिए और इसमें दोनों ममालिक मिलकर काम करेंगे। बहुत ही सिग्निफ़िकेंट, बड़ी इम्पॉर्टेंट ये मीटिंग, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को दिया गया इस दौरे से। वो क्या मैसेज है, किस तरीके से आगे चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान क्या हो सकता है, ये भी आज हमारी गुफ्तगू का ये मौजू होगा। लेकिन सबसे पहले ज़रा ये क्या है जो यूएस एम्बेसी ने सब कुछ किया। मेरी ये बहुत सारे आज लोगों से बात हुई, तफसील से बात हुई, और यूएस एम्बेसी ने ये वजाहत जारी की है कि जो एम्बेसी का ट्विटर अकाउंट था वो अनऑथोराइज्ड कोई बंदा था, या एक गैर कानूनी तरीके से किसी बंदे ने उस तक एक्सेस हासिल की, और उसके बाद इस ट्वीट को उन्होंने इंडोर्स किया। जो कि यूएस एम्बेसी किसी ट्वीट को, ख़ास तौर पर जो सियासतदानों के एक दूसरे के हवाले से जो भी उनके जो नज़रियात हैं या जो वो क्रिटिसिज्म करते हैं या तारीफ़ करते हैं, एम्बेसी की ये पॉलिसी नहीं है कि वो उनको इंडोर्स करे, और उन्होंने इस पे अपोलोजाइज़ किया। लेकिन देखें, ये मामला जो शुरू हुआ, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि वाशिंगटन पोस्ट में एक कॉलम छपता है और एक आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया कि ट्रंप जो है वो बाहर चले गए हैं और ये डेमोगैग और डिक्टेटर्स के लिए एक बड़ा एक सबक है। तो उसको एहसन इकबाल साहब ने अपने ट्विटर पे उसको लगाया और ऊपर उसको लिखा उसके नीचे कि जनाब, पाकिस्तान में भी एक ऐसा ही डेमोगैग और डिक्टेटर है और वो भी बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाला है। और यूएस एम्बेसी ने उसको इंडोर्स कर दिया, उसको रीट्वीट कर दिया। ये एक ऐसी बात थी कि, और फिर इस पर एम्बेसी आराम से खामोशी से सो गई। ये तो जो सोशल मीडिया है, जो बहुत सारे जो दूसरे लोग जो फॉलो कर रहे थे, उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब फारिग होने वाले हैं और यूएस एम्बेसी कह रही है हाँ, तो ये चक्कर क्या है। देखें, ये हम सबको पता है कि एक एजेंडा है, जो स्ट्रेटजिक शिफ्ट है पाकिस्तान का चाइना की तरफ, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसकी अमेरिका को है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये क्या इत्तफाकिया ये कोई ट्वीट हो गया? इत्तफाकिया तो नहीं हो सकता, क्योंकि हैक नहीं हुआ। देखें, अभी तक जो मैं आपके साथ चीज़ शेयर कर रहा हूँ
کہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے US ایمبیسی کا وہ ہیک نہیں ہوا، کسی نے چوری نہیں کیا، کوئی زبردستی اس میں نہیں گھس گیا۔ ایمبیسی کے اندر سے جس آدمی کو ایکسیس حاصل تھی، جس کے پاس ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ اپنے پاس ورڈ کے بغیر، اپنی یوزر آئی ڈی استعمال کیے بغیر جا ہی نہیں سکتے، تو جو بندہ بھی اس پہ لاگ ان ہوا وہ آتھورائز تھا US ایمبیسی کی طرف سے۔ تو کیا وہ میسج دینا چاہتا تھا؟ کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ یا جس وقت یہ میسج، جس وقت یہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ سب چیزیں آئیں تو اسی ٹائم کے نزدیک آگے پیچھے کوئی اور سازش تو نہیں تھی، اور یہ وہ سازش کہیں رک گئی ہو اور یہ اس کا ایک حصہ ہو؟ US ایمبیسی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے احسن اقبال صاحب کے اس بیان کو انڈورس کرنا کہ جی بالکل بہت جلد عمران خان صاحب پاکستان میں حکومت سے نکال دیے جائیں گے، نکل جائیں گے، اینڈ آن ہز وے آؤٹ ہیں وہ، یہ بڑی ایک سگنیفیکنٹ بات ہے۔ اس پر جو وضاحت ہے، میری ابھی فارن آفس کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، میری سرکاری لوگوں سے بات ہوئی ہے، بلکہ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وضاحت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دیٹ از ناٹ اینف کہ جی US ایمبیسی کہہ رہی ہے کہ ہم اپالوجائز کرتے ہیں اور یہ ان آتھورائز ایکسیس ہو گئی تھی اور ہم کبھی بھی کسی چیز کو انڈورس نہیں کرتے، ہماری یہ پالیسی نہیں ہے۔ یہ اس وضاحت کو نہ فارن آفس کے لوگ پرائیویٹلی مان رہے ہیں اور نہ ہی اس کو تحریک انصاف میں جو لوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں نہ وہ اس کو مان رہے ہیں۔ وزیر اعظم اس معاملے پر بڑے برانگیختہ ہیں، بڑے اس پہ خفا ہیں، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے اس بات کو شیئر کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان کی جو عسکری حلقے ہیں وہ بھی اس کو، جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس وضاحت کو، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اس کی پراپر ایک باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور US ایمبیسی، US ڈپلومیٹس کا فرض ہے کہ وہ اس حوالے سے پاکستان کے جو مقتدر اعلیٰ ترین جو ادارے ہیں، سول ادارے، ان کو اس حوالے سے اعتماد میں لے کہ یہ معاملہ ہوا کیا۔ شیریں مزاری صاحبہ نے تو بالکل کھل کر یہ بات کہہ دی ہے، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ کیسے ہو گیا، کوئی ہیک نہیں ہوا، اور جو آتھورائزڈ آدمی ہے اس نے آ کے تو یہ سب کچھ کر لیا، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ان آتھورائزڈ اس کا استعمال ہوا ہے، تو یہ ناقابل قبول ہے، اس کو بالکل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بھی یہی بات کہی ہے، انہوں نے اپنا ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ کیا US ایمبیسی نے اس کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کو لائٹ لیا جا سکتا ہے۔ جو سوشل میڈیا ہے تحریک انصاف کا، جس میں ڈاکٹر غزالی ہیں، جس میں ارسلان صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اگر میں کسی کا نام مس کر رہا ہوں تو معذرت خواہ ہوں، لیکن انہوں نے اپنے ٹویٹس کیے ہیں، اور اس ٹویٹ میں یہ بیسیکلی انہوں نے اس کی بڑی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ US ایمبیسی کا کام نہیں تھا کہ وہ ایک میسج کیا دیا US ایمبیسی نے کہ وہ احسن اقبال صاحب کی سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی وہ مسلم لیگ نواز کے جو قائد ہیں ان کی سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ بات پہلے کہی جا رہی تھی کہ جو نواز شریف صاحب جو بیانیہ لے کے آ رہے ہیں، یہ بیانیہ اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس کے پیچھے انڈیا ہے، اور انہی کے بہاف پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ اب جو US ایمبیسی نے بھی جو یہ کام دکھایا ہے، تو حلقوں کو، مختلف حلقوں کو یہ میسج پہنچانا مقصد تھا اس کا کہ جناب امریکہ جو ہے وہ بالکل نواز شریف صاحب کی جو بات ہے، جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت سے ریموول چاہتا ہے۔ یہ ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس طرح کہ پہلے آپ ایک بات کر دیتے ہیں اور پھر آپ اس کے بعد اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ سم ٹائم یہ کسی کے لیے کسی کو اشارہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی کے لیے انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے، اور یہ پھر وہ جیسے جو فلر ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیڈ بیک لیا جائے یہ بات کر کے کہ یہ سب کیا ہے۔ لیکن ان میں سے کچھ بھی ہو، یہ US ایمبیسی کا کام نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کرے اور ٹویٹر اکاؤنٹ کو استعمال کرے مختلف جو پوزیشنز ہیں اس کو انڈورس کرنے کے لیے۔ یہ ایک انتہائی سنگین ڈپلومیٹک ایرر ہے۔ اس بات کو حکومت پاکستان، جو مجھے ابھی ذرائع نے بتایا، اس کو ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک سگنل ہے، یہ ایک بڑا سنگین کام ہے، اور عمران خان صاحب کو اور پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بڑی احتیاط سے کام لینا پڑے گا، ان کو بڑی سمجھ بوجھ سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ US ایمبیسی کا یہ کہنا کہ عمران خان آن ہز وے آؤٹ ہیں، اور یہ تو بڑی سنگین صورتحال ہے، یہ کوئی معمولی صورتحال نہیں ہے۔ دوسری طرف ابھی دیکھیں نا، یہ چیزیں کوانسائیڈ ہیں۔ جس دن ایرانین وزیر خارجہ پاکستان پہنچے ہیں
اسی دن US ایمبیسی نے یہ ٹویٹ کر دیا اور یہ کہا کہ جناب ہو یہ تو ان آتھرائز یوز ہے۔ تو کیا جو ایرانین وزیر خارجہ کی آمد پر ایک ریئیکشن دینا تھا امریکہ نے؟ اب ان کی اتنی اچھی ملاقات ہوئی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، پورے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ، پھر شاہ محمود قریشی کے ساتھ، اور جو بارڈر مینجمنٹ ہے، سیکیورٹی مینجمنٹ، اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے، افغانستان میں جو پیس ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور پاکستان نے یہ بات واضح کی ہے ایران کے ساتھ کہ ہم کسی یعنی ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بالکل انڈیپینڈنٹ تعلقات ہیں، اور اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں گلف کی دوسری جو ریاستیں ہیں ان سے تعلقات کیسے ہیں۔ کبھی بھی پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ایران نے بھی یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں کلبھوشن جادو ایران میں بیس کرتے تھے، جب وہ بیس کرتا تھا، جب وہ آ کے ادھر پکڑا گیا تو اس کے بعد تعلقات دونوں ممالک میں کچھ خراب ہوئے، لیکن ابھی ایران نے بھی بھارت کو چلتا کیا ہے وہاں سے چابہار سے، اور اب چائنا اس پورٹ کو ڈیولپ کر رہا ہے۔ تو پاکستان اور ایران نزدیک آ رہے ہیں، چائنا کی اس میں بیکنگ ہے، اور آج بہت اچھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے جس سے ہمیں یہ لگتا ہے ایک بڑی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر اب ایران کے ساتھ امریکہ نیوکلیئر ڈیل میں واپس جاتا ہے جیسا کہ جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے، اور جو سینکشنز امریکہ کی ہیں وہ بھی اگر ختم ہو جاتی ہیں اس ڈیل میں واپس آنے کے بعد، تو پاکستان پر اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے۔ میں آنے والے دنوں میں اپنی کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس قدر اس کے فائنینشیل اس کی امپلیکیشن ہے، پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا، اور یہ جو ڈالر کی قیمتوں میں اوپر نیچے جو ہو رہی ہیں یہ کس طرح سے کنٹین ہوں گی، اور پورے خطے میں اس کا فائدہ ہوگا۔ بہرحال جو US ایمبیسی والا ایشو ہے یہ ایک بڑا برننگ ایشو ہے، فارن آفس اس وضاحت کو نہیں مان رہا، اور یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ فارن آفس باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کرے، اس کو ٹیک اپ کرے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو اس موقع پر جب ایرانین وزیر خارجہ یہاں پر آئے اور یہ کہہ دیا گیا کہ جی ہم انڈورس کرتے ہیں اس بات کو کہ عمران خان صاحب بھی حکومت سے نکلنے والے ہیں، تو یہ بڑا ایک سنگین معاملہ ہے۔ دوستو میری اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔